میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان حضرات کے لیے جسم کے کسی بھی حصے سے بال صاف نہ کرنا اور ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب بھی ہے اور سنت بھی ہے، لیکن یہ ان حضرات کے لیے کہ جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہو، یہ مستحب اس اعتبار سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے اور اس کے اوپر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ امر استحبابی ہے، تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تو اس اعتبار سے یہ مستحب ہے اور اس اعتبار سے یہ سنت ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر عمل فرمایا ہے، تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر عمل فرمایا ہے، اس اعتبار سے یہ سنت ہے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے، بعض حضرات یہ ناخن اور بال نہیں کاٹتے لیکن عید کے دن تک، اور جب عید کے نماز کے لیے آتے ہیں تو کاٹ لیتے ہیں، نہیں بلکہ یہ قربانی تک نہیں کاٹنا چاہیے، قربانی کرے اس کے بعد ان کو کاٹے۔ اور اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بال بھی نہ کاٹو اور ناخن بھی نہ کاٹو، اس میں حکمت کیا ہے؟ محدثین نے اس میں حکمتیں لکھی ہیں، دو تین میں آپ کے حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک حکمت اس کے اندر یہ فرمائی ہے کہ قربانی کرنے والا جو قربانی کرتا ہے یہ اپنی جسم کے تمام اعضاء کا فدیہ دے رہا ہے، گویا کہ یہ قربانی یہ اس کے تمام جسم کی جتنے اعضاء ہیں یہ ان کی فدیہ ہے۔ اب اگر قربانی سے پہلے ناخن کاٹ لیے یا بال صاف کر دیے جسم کے کسی بھی حصے سے، تب ان کا فدیہ تو نہ ہوا، چونکہ فدیہ ادا کرتے وقت وہ موجود ہی نہیں ہے، ان کو پہلے سے کاٹا گیا ہے، تو لہذا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ فدیہ ہے تاکہ جسم کے تمام اعضاء کا فدیہ ادا ہو جائے۔ دوسری حکمت اس کے اندر یہ لکھی ہے کہ یہ قربانی کے وقت اللہ رب العزت کی نزول رحمت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا رحمت نازل ہوتا ہے قربانی کے وقت، تو اب قربانی کرنے والے کا پورا کی پورا جسم وہ اللہ رب العزت کے رحمت کا مستحق بنے، کوئی بھی جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ ہو جو اللہ رب العزت کے رحمت سے محروم ہو جائے۔ اب اگر قربانی سے پہلے ناخن کاٹ لیے یا بال صاف کر دیے تو یہ اعضاء جسم سے پہلے چلے گئے، اب نزول رحمت کے وقت یہ اعضاء اللہ رب العزت کے رحمت سے محروم ہو گئے، تو لہذا اس لیے فرمایا کہ تاکہ قربانی کرنے والے کا پورا کی پورا جسم اس کے تمام اعضاء اللہ رب العزت کے رحمت کے مستحق بنے، ان کو اللہ رب العزت کے رحمت سے حصہ ملے۔ اور تیسری وجہ یہ فرمائی ہے کہ چونکہ یہ مشابہت ہے حجاج کرام کے ساتھ، حجاج کرام چونکہ نہ وہ بال کاٹتے ہیں نہ وہ ناخن کاٹتے ہیں، اگر غلطی سے بال صاف کی یا ناخن کاٹ دیے تو ان کے اوپر دم لازم ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کے لیے یہ حکم ہے کہ نہ کاٹے۔ اور یہاں پر جو شخص قربانی کرتا ہے، قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، وہ اگر بال صاف نہ کرے ناخن نہ کاٹے تو یہ ان حجاج کرام کے ساتھ مشابہت آ گئی، اور مشابہت کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم نے جس کے ساتھ مشابہت اختیار کی، جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ظاہری بات ہے کہ حجاج کرام کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا یہ اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے۔